إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ حضرات محترم، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جو موت سے ڈر کے بھاگی تھی کہ ہم موت سے بچ جائیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو مامون یعنی امن میں سمجھا کہ اب ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں حکم دیا سب مر جاؤ۔ تو سب کے سب بظاہر اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ اب ہم امن میں ہیں، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، یا ہم خطرناک علاقے سے نکل آئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ خطرناک ترین علاقوں سے محفوظ لے آئے، اور جہاں انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ یہاں میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں، وہاں موت کو ڈال دے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی بات کہی، دنیا کے سامنے 1 2 4 نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بھاگے کیوں؟ حذر الموت، موت سے بچ جائیں، موت کے خوف سے وہاں سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، جہاں انہوں نے سمجھا کہ ہم محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں موت دے دی۔ پھر دنیا کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ صرف مر جانا ہی نہیں، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ ثم احیاہ، یہی ایک قوم تھی جسے اللہ نے زندہ کیا۔ کیا وہ ہمیشہ بعد میں زندہ رہے، اپنی طبی موت مرے، یا اللہ نے زندہ کر کے مار دیا، اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں آتی۔ اس لیے جب زندگی اور موت کا کانسیپٹ کسی کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے رستے میں وہ نکلتے ہوئے کبھی خوف نہیں کھاتا۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اس کے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے کہ موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ ایک موت، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے تعاقب میں موت لگ جاتی ہے، اور کب آنی ہے؟ جب اس کے مالک کا حکم ہونا ہے۔ ان اجل اللہ، اللہ نے وہ فیصلہ لکھ دیا ہے، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جائے گا پھر وہ ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوگا، تاخیر نہیں ہوگی اس کی۔ اور دوسرا انسان کا رزق، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ رزق ایسی چیز ہے جو انسان کے تعاقب میں ہے، جب تک انسان نے اپنا آخری لقمہ نہیں کھا لینا اسے موت نہیں آئے گی۔ تو جو خود ہمارے تعاقب میں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان باتوں کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ بات یاد رکھیں، جب سے یہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان بسا، اس وقت حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے۔ کبھی تو کفار اہل ایمان کو ان کے دین پہ چلنے سے روکتے ہیں، ایسے حالات میں بھی حکم ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، جب تک وہ
تمہارے اور تمہارے دین کے درمیان سے ہٹ نہیں جاتے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ لیں، پوری دنیا کے کفر کی ایک ہی خواہش ہے کہ مسلمان اپنے دین پہ نہ چلے۔ اس کے لیے انہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، کسی بھی طرح مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد، جب ایسے حالات ہوں تو اس وقت بھی حکم ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، اور جب تک وہ تمہارے اور تمہارے دین کے درمیان سے نہ ہٹ جائیں، تم اپنے دین پہ بغیر کسی پریشانی کے عمل نہ کر لو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے قتال اس لیے کرو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، اس پہ خوف زدہ نہ ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان تلواروں سے ہی لڑے، انسان زبان سے بھی مدافعت کر سکتا ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ لوگ، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے فنڈ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے مزارات ہیں حقیقتاً یہ اسلام کے خلاف 6 صدی ہجری میں ایک پیرلر نظام کھڑا کیا تھا جسے خانقاہی نظام کہتے ہیں، اور جو شخص اس نظام میں داخل ہوتا ہے وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں ہمارے گجرانوالے کی ایک بزرگ ہیں، اللہ نے ان پہ انتہائی رحم فرمایا کہ 23 سال تک مختلف مزاروں کی مجاوری کرتے رہے۔ ان کا ایک بھانجا، انہوں نے اس سے سوال کیا، جب ذہن میں نفرت پڑ گئی، سارا کچھ دیکھ کے چھوڑ کے آ گئے۔ ان سے ان کے بھانجے نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 23 سال تک، 24 سال تک مختلف مزاروں پہ آپ گھر ہی نہیں آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں دیکھی، نشہ، زنا اور جوا، یہ ان کی روحانیت کے محور ہیں۔ اگر زنا سے انسان کو روحانیت ملتی ہے تو ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اگر نشہ کرنے سے روحانیت ملتی ہے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، اگر جوا کھیلنے کے لیے سب کچھ ملتی ہے تو ہم ایسے دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان مزاروں کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ یہ اس نظام کے اندر، صوفیزم کے اندر لوگ آ جائیں، العیاذ باللہ۔ یہ وہ گندا اور غلیظ رستہ ہے جو 500 سال تک اسلام میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ 6 صدی ہجری میں اس کو لانچ کیا گیا تاکہ لوگ اسلام سے ہٹ جائیں، العیاذ باللہ۔ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن ان کا تعلق کوئی نہ ہو اسلام کے ساتھ۔ چند دن پہلے کلپ پھر رہا تھا، ایک اینکر سوال کر رہا تھا، ایک مزار ہے لاہور پہ، اس نے کہا یہ تم نشہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا تمہاری 5 وقت نماز ہے، ہماری یہ ہر وقت نماز ہے۔ اس نے نشے کو نماز کہا، العیاذ باللہ۔ اتنا اللہ ان کے دماغ کو ڈیڈ کر دیتا ہے، عقل ہی نہیں رہتی کہ ہم کیا رہے ہیں۔ تم تو صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہو، ہمارا اس نماز سے کوئی واسطہ نہیں، ہماری ہر وقت نماز ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، کہتا ہے یہ اللہ کے قدم ہے۔ کیا اس کا نام دین ہے؟ اسے اسلام کہیں گے آپ؟ تو اللہ رب العزت نے تو ہماری ڈیوٹی یہ لگائی تھی، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب سے زیادہ تمہاری بات کو سن رہا ہے،
اللہ سب سے زیادہ تمہیں جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جس بات پہ رونا پیٹا پڑا ہوا ہے وہ ہے معیشت کی، یہ معیشت برباد ہو گئی، معیشت کی بحالی۔ حالانکہ اللہ نے معیشت کی بحالی کا ایک بہترین نسخہ بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ اللہ کو قرض کیسے دیا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کو قرض کیا ہے؟ اس کے بندوں کو جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، یا جن چیزوں سے اللہ کے کلمے کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان میں خرچ کرو، یہ حقیقتاً تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اور اللہ قرض دے اس بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اگر کوئی رزق حلال سے ایک کھجور اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے، اور جس طرح تم اپنے قربانی کے جانوروں کو پال کے فربا کرتے ہو، اللہ تمہارے صدقے کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک کھجور تو اللہ کے رستے میں خرچ کی تھی، قیامت کے دن وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گی، اور اللہ پھر اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اور یہ نہیں کہ اس کا بدلہ آخرت میں ہی ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس کو بہت زیادہ بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کہیں پہ کسی جگہ خرچ کریں، کوئی بھی جسے کسی غریب پہ، کسی پسے ہوئے رشتہ دار پہ، کسی یتیم پہ، حتیٰ کہ آپ حج اور عمرے پہ پیسے خرچ کر لیں، جب آپ واپس پلٹیں گے اللہ رب العزت ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا، جو آپ نے خرچ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو دے دے گا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جسے اس بات کا یقین آ جاتا ہے پھر اس کے لیے معاش کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو بھی اللہ کو اچھا قرضہ دے گا اللہ اسے بہت بڑھا کے عطا کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ اگر دے دیے تو کم ہو جائیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی کسی کے مال کو کم کرتا ہے اور کسی کو بڑھاتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ خرچ کرنے سے کسی کا مال نہیں کم ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کا حصہ یہ باتیں بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تم لوگوں نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ جب ہم نے جانا ہی اللہ کے پاس ہے، اسی کے سامنے ہم نے سب کچھ پیش کرنا ہے، تو پھر یاد رکھیں ہم اچھا تحفہ لے کے اپنے رب کے حضور جائیں کہ ہم دین کے مددگار بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، فراڈ کرنے والے نہیں، لوگوں کا مال چھیننے والے نہیں، لوگوں کا مال مارنے والے نہیں، بلکہ لوگوں کو دینے والے بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔